السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ رب العزت کی تعریفات اتنی زیادہ ہیں کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان اس وقت موجود ہیں یا آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین میں ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں اور چاہے وہ حشرات ہیں، چاہے وہ اللہ رب العزت کی کوئی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب اکٹھی ہو جائیں اور سب ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی تعریفات کے کلمات پڑھنا شروع کر دیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور لکھنا شروع کر دیں۔ اور جتنے بھی سمندر ہیں، جتنا بھی پانی ہے دنیا میں، اللہ رب العزت جتنا بھی پانی ہے آسمانوں میں زمینوں میں، سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کی ایک سیاہی بنا دی جائے، اور سیاہی کے اندر کلمات کو جتنے بھی درخت ہیں سب کو تھما دیے جائیں، اور تھمانے کے بعد کہا جائے کہ اللہ رب العزت کی تعریفات پڑھے، اللہ رب العزت کی تعریفات لکھے۔ اللہ کی قسم ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اور حتیٰ کہ جو آپ کی لکڑیاں جو کہ قلم بن چکی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ رب العزت کی تعریفات کے گن گاتے گاتے ہم ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی جو تعریفات ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ بہت شان والا ہے۔ اگر ہم جیسے کہ ہم عام طور پہ اپنی عبادات کے اندر اللہ رب العزت کی تعریفات کے کلمات پڑھتے ہیں: اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی قسم جتنا کچھ بھی ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی اگر ہم اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قائد اعظم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر اعظم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ کا گفتار، آپ کا اخلاق، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا جاگنا، آپ کا کوئی بھی کام کرنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، لوگ اپنے لیڈر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ اکبر، میں لیڈر کی تلاش میں ہوں، آپ لیڈر کی تلاش میں، حتیٰ کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارا لیڈر ہونا چاہیے، ہمارا کوئی ایسا سربراہ ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، آج سے 1450 سال پہلے جو لیڈر ہمارا آ چکا ہے، اللہ اکبر، جو قائد ہمارا آ چکا ہے، اللہ اکبر، جو ہمارے پیارے آقا آ چکے ہیں اور جو وہ باتیں بتا چکے ہیں، واللہ العظیم قیامت تک کوئی ماں نے ایسا جنا نہیں جو ہمارے پیارے آقا کی طرح ہو۔ آپ کی قائد، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا قائدانہ انداز، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخلاقات میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آیا دنیا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، اخلاق کی مکمل تعمیر کر کے گئے۔ صحابہ کا کیا کردار تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کیا شب و روز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے شب و روز کیا بنا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو جو کہ مکہ اور مدینہ کے اندر جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج ہم اس منظر رسول پر کھڑے ہو کے ابو بکر کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج عثمان غنی کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور 1,24,000 جو صحابہ کرام جب حجۃ الوداع کے موقع میں اکٹھے ہوئے، اللہ کی قسم ہمارے سینوں میں آج وہ زندہ ہے۔ اگر میں نہیں ہوں، میرے بعد کوئی اور ہے، وہ ان کی زندہ ہے، اگر وہ نہیں تو قیامت والے دن تک، آخری انسان آنے تک ان کے نام، ان کا پیغام زندہ ہے۔ ہم اپنے کردار کو ایسا بنا جائیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو ایسا بنا جائیں، ہم اپنی سوچ کو ایسا بنا جائیں، چاہے تو میں بزرگ ہوں، چاہے تو میں جوان ہوں، چاہے تو میں چھوٹی عمر میں ہوں، مگر میں ایسی صلاحیت بنا جاؤں کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کو اللہ کی وجہ سے زندہ رکھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے زندہ رکھے۔ کتنے لوگ تھے دنیا میں، فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، وہ کیا بدماش لوگ تھے، کیا آج آپ ان لوگوں کے نام لیتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی عزت، کیا ان کا کوئی ویلیو، کیا ان کا کوئی مقام ہے اس دنیا میں؟ نہیں۔ جو بھی اللہ سے جڑ گیا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، جو صحابہ کی باتوں پہ جڑ گیا، جو اللہ کی طرف جڑ گیا، جو اہل القرآن ہو گیا، جو اہل السنہ ہو گیا، جو اہل الایمان ہو گیا، جو اہل القرآن ہو گیا، اللہ اکبر، وہ زندہ رہے گا۔ وہ قیامت کے بعد جو اس کو زندگی ملے گی، اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، دنیا کی آسائشات کو دیکھتے ہیں، مگر اس آسائشات کے اندر ہم اپنی قربانی دیتے ہیں۔ اس قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایسی دنیا کے بارے میں، ایسی زندگی کے بارے میں، ایسے انجام کے بارے میں پر امید ہے، اپنے رب کے ہاں پر امید ہے، اپنے اللہ کے ہاں پر امید ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں جیسا ظن رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، میں ویسے پاؤں گا۔ تو میں اور کیا آپ کی زندگی کے بارے میں گمان رکھتے ہیں جس کا طول و عرض 50,000 سال کے برابر ہے؟ میری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، میرے جتنے بھی کام ہیں، میرے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکوں اور دیکھوں کہ میری زندگی کیا ہے، میری زندگی کے معاملات کیا ہیں، میں اس زندگی کو کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا ایک مختصر سی زندگی، کیا ایک 40 سال کی زندگی، کیا ایک 50 سال کی زندگی، کیا ایک 60 سال کی زندگی، اور کیا ہی زیادہ لمبی زندگی جو 100 سال کی زندگی؟ بس اگر ہم اس کے برابر دیکھیں 50,000 سال کی زندگی کا ایک دن، جس کے لیے ہماری کیا کوششیں ہیں، ہماری کیا ضرورتیں ہیں، ہمیں سردی لگتی ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہمارے معاملات میں ہماری تنگی آتی ہے، ہمارے کاروبار مسائل ہمیں راستے میں آتے ہیں، ہمارے فیملی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت ہے، ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک طرف وہ زندگی ہے، ایک طرف وہ جنت ہے، ایک طرف وہ جنت کی بہاریں ہیں، ایک طرف وہ جنت کی نہریں ہیں، اور ایک طرف سب سے آخر میں جس کی طلب میں اور آپ اس وقت موجود اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ طلب کیا ہے، وہ میری طلب کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں۔ میں یا اللہ اس مسجد میں آیا، یا اللہ میں اس مسجد میں آیا، یا اللہ میں نے جمعے کی نماز کے وقت اس مسجد میں آ کے تجھے راضی کیا،
اللہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی, میں نے تجھے راضی کیا. اللہ ظہر کا ٹائم ہوا, مجھے بے چینی ہوئی, میں راضی کیا. اللہ مجھے عصر کا ٹائم ہوا, میری بے چینی ہوئی, میں نے اللہ تجھے راضی کیا. اللہ یاد ہے میرے وہ معاملے میں, میری فیملی کے اندر, میرے معاملات میں, میرے کاروبار میں, میرے پاس ایک آپشن تھی, میرے پاس ایک ذریعہ تھا کہ یا اللہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, مگر یا اللہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میری اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ آخرت میں اللہ رب العزت کا چہرہ ہونا چاہیے. تمام تر معاملات اللہ رب العزت ہماری زندگی میں آسان کرے. ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم دنیا بھی بہتر چاہتے ہیں, ہم آخرت بھی بہتر چاہتے ہیں. اللہ جو کچھ بھی اللہ ہمارا انجام نیک لوگوں میں کرے. یا اللہ میری زندگی, میری موت, جو کچھ بھی ہے اللہ تیری رضا کے لیے ہے. میں کیا چاہتا ہوں, ہم ایک منزل, ایک مقصد لے کے مسجد آتے ہیں, ایک منزل, ایک مقصد لے کے نیکی کا کام کرتے ہیں, ایک مقصد لے کے اللہ ہم تیرے معاملات میں آتے ہیں. ہماری عبادات, ہماری ریاضات, ہمارا دل, ہماری شام, ہماری گفتگو, ہمارا کردار, حتیٰ کہ آج کے فتنے کے دور کے اندر جو کہ انتہائی فتنے کا دور ہے, شاید کہ اس سے پہلے اتنا فتنے کا دور نہ ہو. آپ اٹھتے ہیں تو فتنہ ہے, جاگتے ہیں تو فتنہ ہے, آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو فتنہ ہے, آپ بات کرتے ہیں تو فتنہ ہے. اس فتنے کے دور میں یا اللہ کدھر جائیں؟ ہم آپ سے اس قرآن کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اللہ کدھر جائیں؟ ہم معصوم ہیں اللہ, بہت ہم پریشان ہیں, ہم کدھر جائیں؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تم اللہ کے بارے میں اتنا زیادہ غم کیا پتہ نہ چلے؟ اللہ تو تمہارا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, تمہارے دلوں کی حال تک جانتا ہے. اللہ رب العزت ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں کوئی ایسی راستہ دکھا دے. ہمیں قرآن کی طرف سے راستہ ملتا ہے, ہمیں قرآن پیغام دیتا ہے, ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ میرے اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں, تجھے اس قرآن کے اندر جو پیغامات ملے ہیں وہ تیری آخرت اور انجام کے لیے بہترین ہے. ہماری گفتگو کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں آج آپ سے اظہار کرنا چاہتا ہوں. مسجد میں جمعہ المبارک ایک اللہ رب العزت کا ایک اہم دن ہوتا ہے. اللہ رب العزت انسان کو جمعے کے وقت بلا کر اپنے اس معاملات دنیا میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے. جب ہم جمعے کے لیے آتے ہیں, کوئی گفتگو سنتے ہیں, کوئی اچھی بات سنتے ہیں, تو اگلے لمحے ہم تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہم اگلا جمعہ انتظار کرتے ہیں ہمارے جمعے کے معاملات کے اندر آنے والے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں, اللہ رب العزت جمعے کے جمعے بدلے جو ہمیں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کر کے ہمیں جو گناہوں سے معافی دے دیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر آج ہم 114 صورتیں پڑھتے ہیں. سورۃ البقرہ ہے, سورۃ النساء ہے, سورۃ آل عمران ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ, جو ہمارا اس وقت معاشرہ ہے, میں اور آپ اس معاشرے کے اندر جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شدید انتشار کا شکار ہے, شدید ترین انتشار کا ہے. ہماری توجہ عبادات پر ہے, ہماری توجہ نماز کی طرف ہے, ہماری توجہ باقی تمام تر معاملات کی طرف ہے, مگر ایک چیز جس کے اوپر ہمارا معاشرہ ایز اے مسلم, ایز اے مسلمان ہونے کے لیے ہمارا معاشرہ اخلاقیات کے اندر انتہائی گراوٹ کا شکار ہے. یہ اگر ہم اس بات کو آنکھیں بند کر لیں اور کہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے, جو معاملات ہیں, جو خرابی ہے, جو کینہ ہے, جو حسد ہے, جو بگاڑ ہے, جو انتشار ہے, وہ کس وجہ سے ہے کہ ہمارا تعلق, ہم سب لوگوں کا تعلق جو قرآن سے ہے وہ ایک عارضی سا رہ گیا ہے. میں آج یہاں پر ایک پیغام لے کے آیا ہوں, آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک دائی کی حیثیت سے اگر میں اپنا پیغام اپنے لیے پہلے لاگو کرتا ہوں تو واقعی وزن ہوگا. وہ پیغام کیا ہے؟ کیا قرآن مجید, کیا ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہے؟ میں جتنے بھی دعوے کر لوں, نہیں میرا بہت زیادہ مضبوط ہے, لیکن واللہ نصیب اگر میں اپنے گھروں پہ نظر دوڑاتا ہوں, اگر میں اپنی فیملیز پہ نظر دوڑاتا ہوں, اگر میں اپنے آفیسز پہ نظر دوڑاتا ہوں, اپنے کاروبار کے نظر دوڑاتا ہوں, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے بہت کمزور ہے. یقین کر لیں قرآن میں جس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, یا ایھا الناس, یا ایھا الذین آمنوا, جب ہم قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا پروردگار جو آسمانوں پہ ہے ہمیں اتنے پیار سے بلاتا ہے. کیا کبھی کسی نے اتنے پیار سے بلایا؟ کبھی سوچے؟ یقین کریں ہماری عمریں گزر گئی
ایک دفعہ کوئی اچھی طرح سے بلاتا ہے, دوسری طرح بلاتا ہے, تیسری دفعہ اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العزت کے کلام پاک کے اندر ہمارا جڑنے کا تعلق اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتا ہے وہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو جو مجھ پر ایمان لائے, جو قرآن پہ ایمان لائے, جو حدیث پہ ایمان لائے, جو یوم آخرت پہ ایمان لائے, جو اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے, یا ایھا الذین آمنوا. میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکا, یا اللہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے, میرا رب مجھ سے کیا فرمانا چاہتا ہے. اللہ رب العزت کی جتنی بھی آیات ہیں مجھے اٹینٹو کرتی ہیں, مجھے بتاتی ہیں کہ بندہ سیدھے ہو جائے, میرے سے تعلق مضبوط کر لو, میرے سے تعلق کمزور نہ کرو. تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آج بھی یہی ہے, کل بھی یہی ہوگا, قیامت تک انسانوں کے لیے یہی ہوگا. وہ کیا ذریعہ ہوگا؟ وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کے ساتھ رابطہ, قرآن مجید کا فہم, قرآن مجید کے تراجم. یہ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ایک عمر کی حد پہ آ کے ہم سیکھیں. ہمیں اس کا سیکھنے کا انداز جیسے ایک بچہ چھوٹا سا اپنی گروتھ میں جاتا ہے, اپنی بڑھوتری میں جاتا ہے, تو ماں باپ اس کو بہت زیادہ تربیت دیتے ہیں. بڑے کی تربیت, چھوٹے کی تربیت, اچھے کی تربیت, وہ دکان والے سے کیا بات کرنی ہے, وہ گاہک سے کیسے بات کرنی ہے, وہ سبزی والے سے کیسے بات کرنی ہے, وہ اس سے کیسے بات کرنی ہے, وہ اپنے ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے. کہتے ہیں میں آئی کم ان سر, میں ابھی اندر آ سکتا ہوں سر, میں گو ٹو ڈرنک کا واٹر دیا سر, میں پانی لینے جا سکتا ہوں سر. یعنی کہ ایسی تربیت دیتے ہیں. اللہ اکبر. مگر جب ہم انہی بچوں کو جو کہ بہت زیادہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یار ہم بہت پڑھ لکھے ہیں, مگر یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. ہمارے دائی, ہمارے نظر رسول پہ کھڑے ہونے والے دائی, ہمارے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری, آپ کی بھی ذمہ داری. اگر میرا نام عبدالرحمان ہے, اگر میرا نام عبداللہ ہے, اگر میرا نام عبدالرحمان ہے, تو یہ نام میں فرق نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اگر میرا نام عبداللہ ہے, مجھے کوئی اللہ کے بندے ادھر آؤ, لیکن جب میری کام دیکھتا ہے, میرے انداز دیکھتا ہے, میرے گفتار دیکھتا ہے, میرے معاملات دیکھتا ہے, میرا لین دین دیکھتا ہے, تو یقین کریں کہ اس پر شرماتے ہیں. یہود بھی شرماتے ہیں. یقین کریں صحیح بات ہے. ہمارا آج کا مقصد یہاں پر خطبہ جمعہ کا ایسا نہیں ہے کہ آج ایک وقت آیا اگلے دن پھر ہم بھول جائیں. یقین کریں کہ ایسی گفتگو جو جمعہ کا مبارک اور جمعہ کے اندر آ کے سیکھی جاتی ہے. ہم چھوٹی سی عمر میں تھے تو ہم نے اپنی ایسی چیزیں اس خطبہ ممبر رسول سے سیکھی ہیں. آپ یقین کریں واللہ العظیم اگر ہم یہ سیکھتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے, اس پر کاربند ہوں گے, تو آپ ابھی قدم نکال کے دیکھیں, میں ہی ہوں نا باہر, آپ یہ نہ باہر, یہ بچہ یہ نہ باہر, آپ یہ نہ باہر, ہم سب یہ نہ باہر جو مسجد میں ہیں. ابھی فرق لیں گے, ابھی فرق کا اندازہ کر لیں. کیا میں وہی بابر ہوں؟ کیا میں وہی عبداللہ تھا؟ کیا میں وہ عبدالرحمان تھا جو مسجد میں تھا؟ کیا میں باہر نکل کے عبدالرحمان رہا؟ کیا میں عبداللہ تھا وہاں پہ عبداللہ رہا؟ کیا میرا نام یہ تھا میں باہر رہا؟ آپ خود اندازہ لگائیں. ایک کسوٹی آپ کے ہاتھ میں رکھ جاتی ہے, آپ نہیں رہتے ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان کا غلبہ انسان کے اوپر حاوی ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین, تمہارا دشمن ہے. اتنا بڑا دشمن کیا دیا ہے؟ جتنا بڑا دشمن ہے نا تمہارا, اس سے بڑا تمہارا ایک دوست بھی ہے. اگر کسی کا دوست طاقتور ہو تو کہتا ہے یار مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, مجھے کس چیز کی فکر ہے؟ کیا جی میرا دوست جو بڑا ایک ناظم ہے, ایک صدر جو تک ہے, ایک پریزیڈنٹ ہے, ایک پرائم منسٹر ہے, تو اس کی حیثیت کس لیول تک ہے؟ میرا دوست بہت مضبوط ہے. اور اگر اس کا دشمن اس کے سامنے آتا ہے کہ یار اس کا دوست بڑا طاقتور ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ میرا ایک دوست طاقتور ہو اور ایک میرا دشمن میرے طاقتور دوست کو دیکھ کے کہتا ہے یار اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ کرنا, کیونکہ اس کے دشمن جو ہے وہ کمزور ہے, اس کا دوست کیا ہے؟ طاقتور ہے. کیا میرا دوست کون ہے؟ فیصلہ ہے. میرا دوست کون ہے؟ میرا دوست میرا رب ہے. میرا دوست کون ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ میرا دوست کون ہے جو مجھے پالتا ہے؟ میرا دوست کون ہے جو میرا رب ہے؟ میرا دوست کون ہے جو میرا مالک ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ میرا بہترین دوست ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اللہ کا دوست ہے. دوست کون ہوتا ہے؟ جس سے بہت زیادہ پیار کی جائے, اور پیار کرنے والا ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. میرا دوست ہے اللہ, میرا دوست ہے اللہ. اللہ کا دوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا, تو شیطان کے ساتھ کیا ہوتا جائے گا؟ کمزور ہوتا جائے گا. اللہ ایک سولوشن ہے, ایک یعنی کہ مسئلے کا حل. مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہ آپ کا تعلق
जितना अल्लाह से मजबूत होगा उतना ही शैतान से क्या होगा, कमजोर होगा। मेरा ताल्लुक अल्लाह से जितना ही पायदार होगा, शैतान से ताल्लुक कितना होगा, कमजोर होगा। ये तो बहुत आसान सी बात है, मगर क्या हम इसके लिए अमल करते हैं? हम क्यों शैतान के साथ जुड़ते हैं? शैतान हमारे साथ दाएं बाएं तरफ आता है, मगर हाँ एक जरिया है शैतान से बचने का। वो क्या है? वो सुबह उठना है, शैतान को उसकी लात आपकी नाक के ऊपर शैतान बैठ के पेशाब करता है। आपका दोस्त होता, अल्लाह आपका दोस्त है, आप उसको उसी वक्त भगाए कि आप तुम्हें उठे, फिर वजू करें, फिर उसके बाद नमाज पढ़े, फिर उसके बाद दुआ करें और फिर अपने दिन का आगाज करें। आप यकीन करें सारा दिन फिक्र में, कोई बात नहीं। आप यकीन करें जो तसल्ली मस्जिद में आके सुबह फजर की नमाज की बात होती है, आप यकीन करें कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। आप बाहर जाए, आपको फीलिंग्स आएंगी, आपको महसूस होगा कि यार आज मैंने फजर की नमाज पढ़ी थी, आज मेरे साथ नुकसान नहीं होगा। आप यकीन करें ये ईमान का तकाजा है। मेरी तवज्जो आप लोगों के ऊपर ये है कि अल्लाह को अपना दोस्त बनाए। इस फितने के दोस्त में जिसका दोस्त अल्लाह होगा, उसका दुश्मन जो है वो शैतान कभी नहीं हो सकता। क्या आपका दोस्त आपके दुश्मन को हावी होने देगा? नहीं। ये हमारा एक कुलिया है। इखलाकियात के अंदर कुरान मजीद की एक पैगाम है, बहुत सारे पैगाम हैं जो आपको पहुंचाना चाहते हैं, और यकीनन आप माशाअल्लाह खुतबा जुम्मा के अंदर हाजिर होते हैं। कुरान की बहुत सारी आयतें जो मैंने आज के दौर में जो हमारा एक स्टडी करते हैं, हम एक तालीम के ऊपर है, सूरह हुजरात की आयत बहुत जबरदस्त है। आप यकीन करें कि आज का खुतबा जुम्मा जो है वो हमारे जितने भी सोशल रिस्टिक काम है, जितना भी हमारे समाजी काम है, जितने भी हमारे मसाइल का हल है ना, वो सूरह हुजरात में। ये पैगाम है। पैगाम क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को, आजकल जो गैजेट्स है, मोबाइल है, फितने का दौर है, हर वक्त आपके हाथ में मोबाइल है, हर वक्त एक आजमाइश है। आजमाइश के अंदर आप कैसे बच सकते हैं? आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं आपको आज बताता हूँ कि हमारे क्राइम का रेशो, हमारे जराइम का रेशो, हमारे मसाइल का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। उसकी फिर मैं वही आपको बात करूंगा कि उसका ताल्लुक क्या है कि हम कुरान से कमजोर हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे खानदान में कोई मसला हो? क्या ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई मसला हो? ऐसा है। हम आमतौर पर इतनी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, इतनी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उसका हल क्या है? कुरान से जुड़ना है। इसका हल क्या है? सूरह हुजरात की आयत की तिलावत में कर रहा था, यहाँ पर आने से पहले अल्लाह ताला ने कल हमारे साथ एक मामला हुआ कि एक ऐसी खबर फैली, और बल्कि आपने पिछले साल 2024 में एक ऐसी खबर देखी होगी कि जो देखा कि एक खबर फैलती है, वो एक लिबास की खबर है जिसको फैलते फैलते एक इंतशार पैदा होता है, और इंतशार जो फितने की शक्ल इख्तियार कर देता है। फितना इतना ज्यादा नुकसानदेह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि फितना जो है कत्ल से भी ज्यादा अशद्दा वल कत्ल, यानी कि कत्ल से भी ज्यादा सख्त है फितना। तो आपने कुरान पढ़ा, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों, अल्लाह अकबर, क्या मैं यकीन करें कि क्या कमाल अल्लाह का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला। इस एक आयत को अगर हम लेके अपनी जिंदगी के अंदर आजमा लें, हमारे घर के मसाइल खत्म, हमारे मामलात खत्म, हमारे मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां खत्म, फितरे खत्म। क्या होता है कि हमारे दोस्तों के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो इस वजह से होती है कि यार आपको पता चला कि उसने आपके बारे में क्या कहा है, हाँ जी मैंने देखा था, मैंने सुना था, मैंने परखा था, मैंने किया था। तो क्या हुआ कि हमारे मामलात का बिगाड़ का शिकार क्या हुआ? तीसरा बंदा हुआ कि आपने तहकीक भी की थी। एक दोस्त, मैंने उससे कहा कुछ हेल्प चाहिए, एक मसाल पेश करने लगा हूँ। उसको मैंने कहा कि ना कुछ वालिद मोहतरम बीमार है, आपकी मेहरबानी है, आप कुछ ना मेरी हेल्प कर दें। तो भाई साहब ने ना, मैंने आज कहा कहते चलो मैं आपको कल तक बताऊंगा। कल की बात है कि उसका फोन का राब्ता मुनक़ता हो गया, परसों की बात है कि फोन का राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैंने कहा मैंने इससे पैसे मांगे थे, इससे इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है मैंने इसे कहा था, इससे इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है कि शायद इससे मुझे पैसे देने ही नहीं। मेरा ख्याल है कि ये असल ये बता था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। मैं आज अगर ये मेरा ताउन कर देता तो मैंने जो अद्वियात खरीदनी थी अपने वालिद के लिए, हो सकता है ये मेरी हेल्प कर देता तो क्या होता। मैं उसके बारे में कुछ 70, 75, 80 चीजें जो है नेगेटिव, या ये नेगेटिव सोच कहां से आ गई? अल्लाह अकबर,
کیا ہم مثبت نہیں ہو سکتے؟ اگر مثبت ہونے کا تو کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پرابلم ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہو، تو آپ یقین کریں کہ مثال ہے کہ بعد میں پتہ چلا اس بھائی نے اپنا موبائل بیچ کے ادویات خریدی اور اس کے باپ کا علاج کروایا تاکہ اس کو موبائل کی اہمیت کی اس کے باپ کی اتنی اہمیت ہے، ہمارے اندر بدگمانی آ چکی ہے۔ اللہ رب العزت آگے قرآن میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مذاق مت اٹھاؤ، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر آپ بھائی بھائی کا لفظ کا ورڈ کا مطلب سمجھے، یہ بھائی بھائی کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں آپ میرے بھائی ہیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم نا جب دنیا سے باہر سفر کرتے ہیں نا، وہاں پر تمام مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی کرسچن ہوتا ہے، کوئی اپنے جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں۔ اب آپ کو جب وہاں پر ایک آواز آئے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فیل کر یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا میں کہیں بھی آئیں گے کہیں گے یار یہ میرا دینی بھائی ہے، یہ میرا اسلامی بھائی ہے، السلام علیکم، کیا حال آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں یہاں کے رہنے والا ہوں۔ اگر وہ اردو ہائے بائے شائع کرے گا تو آپ کہیں گے اچھا جی قولوا سلام، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قَالُوا سَلَامًا، جب وہ کہے گا السلام علیکم، جب آپ کو سلام کرے گا ساتھ یہ کہیں گے کہ میرا بھائی ہے، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے کتنی خوبصورت بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، کبھی جھگڑا ہو جائے مسلمانوں میں تو دوستی کرا دیا کرو، اصلح خیر، اگر جھگڑا ہو جائے تو مسلمانوں میں صلح کرا دیا کرو۔ کیا میرا فیل ہے یہ بلا؟ آپ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے ٹوٹے پڑے ہیں، ہمارے معاشرے بگاڑ کا شکار ہے، ہمارے معاشرے فتنے کا شکار ہے، ہمارے معاشرے بگاڑ کی حد تک جا چکے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے مومن بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ آپ یقین کریں لعلکم ترحمون، آپ گھر سے باہر نکلے، فیملی میں نظر دوڑائیں، شادی بیاہ میں گئے، بھائی وہ نہیں آیا، تو نہیں آیا جی، لڑائی ہے جی، وہ جی ہے ہی اس طرح، وہ کیا ہی انہیں اس طرح۔ آپ قرآن سے جڑیں گے، آپ اللہ کا فرمان پڑھیں گے، معاشرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ ایک بات بتائیں کہ معاشرے کو خوبصورت کون بناتا ہے اور بدصورت کون بناتا ہے؟ ایک سوال ہے آپ سے۔ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یا بدصورت بنانے کے لیے کوئی آسمانی دنیا میں کچھ اور لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ ہیں جو معاشرے کی بگاڑ کی وجہ بن سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اور معاشرے کو خوبصورت کون بناتا ہے بتائیں؟ آپ سے سوال ہے، کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کیسے بناتے ہیں؟ جب ہم یہاں سے سنتے ہیں، جب ہم معاشرے میں جا کے بات کرتے ہیں، جب معاشرے میں بات کرتے ہیں، یار کیا خوبصورت بول رہا ہے، یار کتنا خوبصورت بول رہا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ ایک ہی وقت میں عبداللہ غلط کام کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں عبداللہ اچھا کام کر رہا ہے، تو بھائی غلط کام چھوڑ دو، آپ معاشرے کے اندر چھائی پھیلاؤ، آپ معاشرے کے اندر بدگمانی ختم کرو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں بار بار کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یار میں کہتا ہوں یار کیا خوبصورت قرآن ہے، پڑھے تو صحیح، ترجمہ پڑھے تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے میرا مومن بندہ میں اس کو شرمندہ ہونے دوں؟ میں کہتا ہوں یار رکو ذرا صبر کرو، رکو، یار میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں اس کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ کبھی کہاں ہوگا اپنی زندگی میں؟ یقیناً کہاں ہوگا اپنی زندگی میں؟ میں نے کہا کہ میری فیملی کا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو آپ کا رب کہتا ہے یار بات سنو، جب کوئی خبر آ جائے، جب کوئی بات پتہ چل جائے، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی نیوز تمہارے ہاتھ میں ہے، خبر تمہارے ہاتھ میں ہے، کسی نے ایسی کوئی بات کر دی ہے، تو پہلے آپ اس کی تھوڑی سی تحقیق کرنی کرو۔ ادھر سے ایک سبق ملتا ہے کہ جلد باز شیطان ہے، انسان تو عجول ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا انسان تو ہے ہی بہت جلد باز، تو انسان جلد باز ہے لیکن مسلمان جلد باز نہیں ہوتا۔ یہ اپنے اندر فیچر پیدا کرے، یہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرے، یہ اپنے اندر خصوصیت پیدا کرے۔ آپ جلد باز نہیں ہیں، آپ اچھے مشورے دینے والے ہیں، آپ تعال و تشریح کرنے والے نہیں ہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گی میرا اتنا مزہ آتا ہے، اتنا خوبصورت آتا ہے، بلکہ میرا آج کا خطبہ کے اندر جو وقت کی قلت کی وجہ سے کہ آپ اگر یہاں قرآن کا ترجمہ شروع کرتے ہیں
آپ یہاں پر اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو خدارہ قرآن کا ترجمہ سب لوگ پڑھیں۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ولا تجسسوا، ہم کرتے ہی تجسس ہے، ولا یغتب، ہم کرتے ہی یغتب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، کسی قوم کو تنگ نہ کرو، یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کو، مسلمان مومن کو تنگ نہ کرو، تو ہم کرتے ہی ہیں۔ لا، کسی عورت کو حکم دیا کسی عورت کو تنگ مت کرو، ہم کرتے ہی ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں آپ سے، بہت خوبصورت بات کر رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ ہم سب اگر پڑھ جائیں گے اور مجھے قرآن کا ترجمہ پتہ ہوگا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، آج تک کبھی اللہ نہ کرے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اللہ ایک ہے، ہم نے شروع سے پڑھا کہ قل هو اللہ احد، ہمیں ترجمہ آتا ہے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ تو جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو زندگی بھر ہم قرآن کے اس ترجمے پہ سے عمل کرتے ہیں۔ تو اگر کسی قرآن میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت باتیں یہ قرآن ہے۔ قرآن سے جڑیں گے فتنے سے بچ جائیں گے، قرآن سے جڑیں گے شیطان کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ آپ اگر قرآن سے جڑیں گے مسائل سے بچ جائیں گے، قرآن سے جڑیں گے قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، قرآن سے جڑیں گے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، قرآن سے جڑیں گے آخرت کے برے انجام سے بچ جائیں گے، قرآن سے جڑیں گے تمام تر فتنوں سے بچ جائیں گے، اور قرآن سے جڑیں گے تو اس کا فائدہ یہی ہوگا جو میں اور آپ اس وقت اللہ سے اس وقت دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا فرشتے بھی حاضر ہے کہ یا اللہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت ہو اور ایسا منظر ہو، لوگ پریشان ہو لیکن ہمارا تعلق قرآن سے ہو، سورۃ الملک ہمارے راستے میں آتی ہے، یا اللہ یہ تیری تلاوت کرتا تھا، سورۃ الملک کے بعد دوسری سورت آتی ہے، اللہ کی تیری بات کا عمل کرتا تھا، یہ ہماری پروٹیکشن فیز آ گئے، ہمارے لیے حفاظتی اقدامات کھڑے کر دیں، یا اللہ کہہ جا تجھے میں نے معاف کیا۔ اللہ کیا تقاضا ہے؟ اللہ قیامت والے دن اپنا چہرہ دکھا دے، اور جب چہرہ دکھایا جائے گا سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کو دیکھیں اور سجدے میں گر جائیں۔ وقول قول سدیدہ کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کی توفیق دے سیدھی سیدھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہماری 30 منٹ کی نشست میں باتیں بہت زیادہ ہوں گی، مگر اس کا سب سے زیادہ جو حاصل کلام ہے، جب ہم پوری گفتگو کرتے ہیں، بہت لمبی گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 سے 30 کرنا کی ہے، کام کی بات کرو۔ کام کی بات صرف یہ ہے جو آپ کے لیے، میری اولاد کے لیے، آپ کے بڑوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے کہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے محبت کریں۔ آپ یقین کریں جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا خوبصورت ہے، بندہ یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے، میرے میں اختیار ہے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی رائے دوں، یہ دل اللہ کے ہاتھ میں 2 انگلیوں میں ہے، تو اللہ چاہے تو ایسے کر دے، چاہے تو ایسے کر دے۔ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہمارے حافظ عبدالرحمان مکی صاحب جو پچھلے جمعے وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور باقی اکابرین ہمارے جو اسکالرز ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام اس ٹائم موجود ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ہم سب لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، بیماروں کو تندرستی عطا کرے، پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کرے، ہماری حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ ہمارے پاس ایک ہی در ہے، وہ اللہ کا در ہے، اس کے علاوہ ہم نے جانا ہی کہیں، جب دنیا میں کہیں جائے گا تو اللہ رب العزت بھی کہے گا کہ یار میں نے اس کو کوئی جانے نہیں دینا تمہارے اپنے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيا للاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ صفحة